میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے۔ پھر ہے سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اما حوا، اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ بس ہیں ہم انسان، پھیلے ہوئے ہیں، مختلف زبانیں، مختلف ماحول، مختلف کلچر بن گیا، لیکن ہیں آدم کی اولاد۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو کاٹنے سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اپنے اوپر تقوی لازم کر لینا، یہ بڑی اہم نصیحت ہے جو اس قرآن مجید کی بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی نصیحت کیا کرتے تھے۔ تقوی جو ہے نا ہر کام کی بنیاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کی جڑ ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، اور تم اپنے ناپاک مال کو ان کے عمدہ مال سے تبدیل نہ کرو۔ ہاں، یتیم کا میں نگران ہوں تو نیت یہ ہونی چاہیے بالغ ہوگا تو اس کے مال کو میں نے اس کے حوالے کرنا ہے، اور اس دوران میں نے یہ کام بھی نہیں کرنا کہ اپنا ردی مال وہ اٹھا کے اس کو دے دوں اور اس کا عمدہ مال اپنے پاس رکھ لوں، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی نہ کھاؤ۔ تو یتیم کا مال ہے، ہانڈی پک رہی ہے تو ساری ہانڈی اس کے پیسوں سے خرید لی، اس کو تھوڑا سا کھلا دیا اور باقی اپنا، اور اینڈ میں اس کا خرچہ بتا دیا اور خالی ہاتھ اس کو گھر سے نکال دیا۔ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لا یتم بعد احتلام، احتلام یعنی بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو امام مالک نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے کیا کیا؟ امام مالک نے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی سے یوں اشارہ کیا، یعنی ہم اس طرح ہوں گے اکٹھے۔ یتیم کا حق مارنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا کرتے ہوئے، اے اللہ میں دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، دو کمزور لوگوں کا، ایک یتیم کا وہ کمزور ہوتا ہے، اور عورت کا جو کمزور ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں، دو دو، تین تین اور چار چار سے نکاح کر لو۔ یعنی یتیم لڑکی ہے، اس کا مال ہے، اس پہ نظر ہے، تم یہ سوچتے ہو میں پال کے اس کے بعد اس سے شادی کر لوں گا، نہ خرچہ دینا پڑے گا، پیسہ اسی کا ہوگا، اسی کا گزارا کرتا رہوں گا، وہ بھی کھائے گی، میں بھی اس کے مال سے کھاؤں گا، لیکن میں کچھ نہیں دوں گا، تو یہ تو انصاف نہیں ہے نا۔ تو ان کو چھوڑو، کسی اور عورت سے شادی کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے، یعنی دوسری بیوی، تیسری بیوی یا چوتھی بیوی، تو ایک سے زیادہ شادیاں کرنا چاہتے ہو اور ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکوں گا، تو ایک ہی سے نکاح کافی ہے۔ یا تمہارے دائیں ہاتھ جن عورتوں کے مالک ہوئے ان سے کر لو، پھر یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا نکاح کے لیے بیوی کا منتخب کرنا ہوتا ہے، یہ دین کی ایک صفت ہے۔ اچھی نسل کے لیے نیک عورت کا انتخاب بڑا ضروری ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو نکاح کرتے وقت ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ پھر اگر وہ اپنی طرف سے کوئی چیز تمہارے لیے مہر میں سے چھوڑ دیں تو اسے خوش مزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ پیو، دینا خوشی سے۔ یہ بندہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، یہ ٹوکن منی ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم نادان یتیم بچوں کو اپنے مال مت دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے۔
پھر یتیم بچہ ہے، نادان ہے، تم اس کا مال اس کو دے دو گے، وہ اڑا دے گا. تم خود اس کے نگران بنے ہو تو سوچ سمجھ کے فیصلے کرو، غصے میں نہ آؤ، اور انہیں تم اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہتے رہو، سمجھاتے رہو، بیٹا پیسہ ہے تمہارے پاس، یہ دیکھو سارا حساب کتاب، بالکل بے فکر رہو، یہ دیکھو اس نے خرچ کیا، یہ نقصان ہوا ہے، اس لیے تم ذرا تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ، تمہیں سمجھ آ جائے، پھر میں تمہیں دے دوں گا، پڑا ہے تمہارا، تمہارے نام کا ہے. نہ سمجھ کو مال دینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں، دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک تو وہ آدمی جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، بے عزتی کروائے روزانہ، مگر پھر بھی کہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ لینا ہے لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا ہو. تیسرا وہ آدمی جس نے بے وقوف یعنی مال کے انتظام کی صلاحیت نہ رکھنے والے چھوٹے بچے یا نا تجربہ کار آدمی کو مال دے دیا ہو، لو بھائی تمہارا مال ہے لے جاؤ. حالانکہ اللہ عز و جل نے فرمایا اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو آزماتے رہو، یعنی مال دے کے تھوڑا سا مارکیٹ میں بھیج کے جاؤ بیٹا یہ پیسوں کے خرید لاؤ، پتہ چلے تمہیں یہ پیسے لے جاتے ہیں واپس کتنے لاتا ہے، کوئی کاؤنٹ کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں. یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور تم ان کے مال اسراف اور جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. اور جو کوئی تم میں سے مالدار ہو تو اسے یتیموں کے مال سے بچنا چاہیے، وہ خود اپنی طرف سے کھلا دے. اور جو مالی طور پر محتاج ہو کہ میں اس کی نگرانی کروں گا مگر میں کھلا نہیں سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے اس کے مال سے کھائے. پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور حساب لینے کے لیے کافی ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے اس ورثے میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. ورثہ کم ہو یا زیادہ اس میں ایک طے شدہ حصہ ہے جو آگے آ رہا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اور ورثے کی تقسیم کے وقت جب غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، اور اگر نہ دے سکو تو بھلے طریقے سے ان سے بات کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اس موقع پر وراثت تقسیم کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو موت کے وقت انہیں ان کے بارے میں کتنا اندیشہ ہوتا. لہذا انہیں چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈریں. یعنی یہ جو قریب مسکین اس موقع پر آ جاتے ہیں وہ مانگتے ہیں تو ڈریں، وہ بھی آخر کسی کی اولاد ہیں، باپ نہیں ہے، اور جچی تلی بات کریں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے یا بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے. یوصیکم اللہ، یہ آیت میراث کہلاتی ہے جس میں ورثے کی تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بتا دیا ہے جو قیامت تک کے لیے بہترین نظام ہے. دنیا اس سے ناواقف تھی، اور اس نظام میں، اس سسٹم میں، اس ورثے کی تقسیم میں عورت کو ایک بہت بڑا مقام بھی ملا ہے. دنیا کے جو قانون ہیں آج سے 100 سال پہلے اٹھا کے دیکھ لیں، عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کچھ ملتا ہی نہیں تھا اس کو ورثے میں سے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکید کرتا ہے بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے. کیوں؟ بیٹے نے شادی کرنی ہے، وہ بیوی پر خرچ کرے گا. بیٹی اگر ایک حصہ لے گی تو شادی کے موقع پر اس کو حق المہر بھی ملے گا. پھر شادی کے بعد اس پر لائبلٹی نہیں ہے کہ وہ میاں پر، گھر پر یا بچوں پر خرچ کرے، مگر یہ ساری ذمہ داریاں بیٹے پہ آ جاتی ہیں. یہ ساری رقم اس کے پاس، عورت کے پاس محفوظ رہتی ہے. پھر اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو ترکے کا 2/3 دیا جائے گا،
اور اگر ایک ہی بیٹی وارث ہو تو اس کے لیے ترکے میں سے آدھا ہے. اگر اس میت کی کوئی اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے میں سے چھٹا حصہ ملے گا اور 5 حصے باقی تقسیم ہوں گے. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور اس کے وارث والدین ہی ہوں تو ماں کے لیے ترکے کا تیسرا حصہ ہوگا. اور اگر اس میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. یہ سب تقسیم وصیت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. پہلے قرض ادا ہوگا، پھر وصیت پوری کی جائے گی، پھر جو بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے قریب تر ہے. بعض اوقات والدین یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، نہیں جی یہ بچہ تو بڑا سیانا ہے، یہ کما لے گا، یہ بھولا ہے، اس کو میں زیادہ دے دوں. نہ پتہ نہیں کہ تمہاری اولاد میں کون مرنے کے بعد تمہارے لیے سب سے زیادہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس لیے اسی تقسیم کو ہی گوارا کرنا اور اسی کو امپلیمنٹ کرنا یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حصے ہیں. بے شک اللہ بہت علم والا ہے اور حکمت والا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے. خود حصے مقرر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مال کو سمیٹنا جوڑنا اولاد کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے. اگر مال کو انسان نہ سمیٹتا تو پھر یہ احکام دینے کی کیا ضرورت تھی. وَلَكُمْ، اور اگر تمہاری بیویاں صاحب اولاد نہ ہوں تو ان کے ترکے میں تمہارے لیے آدھا حصہ ہے. پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ترکے میں سے وصیت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد چوتھا حصہ ہوگا. یہ شوہروں کو کہا ہے. اور اگر تم صاحب اولاد نہ ہو، تم فوت ہو جاؤ بحیثیت شوہر کے، تو تمہاری بیویوں کے لیے ترکے میں سے چوتھا حصہ ہے. پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے. یہ سب تقسیم وصیت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. اور اگر کوئی مرد یا عورت بے اولاد ہوں اور اس کے ماں باپ بھی حیات نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ترکے کے 1/3 حصے میں شریک ہوں گے. یہ سب تقسیم وصیت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی بشرطے کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو. یہ اللہ کی طرف سے ایک تاکیدی حکم ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بہت بردبار ہے. تو وصیت ایسی نہ ہو کہ جس میں تکلیف پہنچانے کی کوئی صورت ہو. وارث اگرچہ غنی ہو لیکن پھر بھی 1/3 سے زیادہ وصیت درست نہیں ہے. یعنی اولاد کو مل جائے گا نا، وہ آرام سے کچھ کھا تو لے گی، لیکن وصیت کر کے بعد میں جو تقسیم ہو اولاد کے لیے وہ کافی نہ ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی یہ احکامات وصیت کا یہ طریقہ اگر امپلیمنٹ نہیں کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب. اسی مناسبت سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آدمی ساری عمر اچھے کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے اور مر جاتا ہے، سارے پچھلے عمل بیکار. یہ وہ چیز ہے بھائی، اللہ نے جو تقسیم بتائی ہے اس کو کر دیجئے، اولاد میں سے کسی کو محروم نہ کریں. اور یہ جو کہا جاتا نا میں نے اپنی اولاد کو عاق کیا، اخباروں میں اشتہار دے دیے جاتے ہیں، یہ غیر شرعی اشتہار ہے، بہت بڑا گناہ ہے. بیٹا ہو کوئی معمولی سی بات پہ یا کسی بھی بات پہ شرعن اخلاقاً اور بحیثیت باپ کے باپ اپنے اولاد کو عاق نہیں کر سکتا. ہاں اگر غیر مسلم ہو جائے تو، وہ قاتل بن جائے تو، باپ کو قتل کر دے تو، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی زنا کا ارتکاب کریں تو ان کے اس جرم پر اپنے مردوں میں سے 4 گواہ طلب کر لو. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو سزا کے طور پر ان عورتوں کو گھروں میں روکے رکھو یہاں تک کہ موت انہیں آ لے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے. یہ بات منہ کھولنا ہے اس وقت جب کہ 4 گواہ ہوں دینی ہے، اور 3 گواہ ہیں ایک نہیں ہے تو بالکل منہ نہ کھولیں. یہ بڑا اہم ایشو ہے، اس کا معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں.
مسلمان معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کرے کہ بھئی جناب زیادتی ہو گئی پھر بھی ہم چپ رہے، قانون بھی حرکت میں نہ ہے، قرآن بھی کچھ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی انصاف نہیں کیا، اور بھئی خاموش رہیے۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں 4 بندے تو سزا کے طور پر ان عورتوں کو گھروں میں روکے رکھو یہاں تک کہ موت انہیں آ لے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے۔ آسان سا حل ہے۔ واللذان یاتیان منکم، اور وہ عورتیں جو تم میں سے، یا مرد، 2 مرد جو اس برائی کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض برتو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ اوپر والی جو آیت تھی، او یجعل اللہ لہن سبیلا، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں تشریف فرما تھے، آپ پر جب یہ حکم نازل ہوا کہ اب اس کا راستہ کیا ہے، حل کیا ہے، تو آپ اس حکم کو لے کے بڑی خوشی سے مسجد میں تشریف لائے اور آپ فرمانے لگے خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، لوگوں مجھ سے لے لو، اللہ نے ان عورتوں کا اب راستہ نکال دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کو رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو، کنوارا ہو یا کنواری ہو، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو آپ نے حل بتایا، یہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے اس راستے کو ایک طرف کر کے ہمارے بعد کے بڑے بڑے جغادری جو ہیں وہ اپنے راستے بتا رہے ہیں۔ یہ سب قرآن و سنت کی واضح مخالفت ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ فحش کو ختم کرنا چاہتا ہے، مگر اس طرح کی باتیں کر کے فحش کو رواج دینا اور زانی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ کے ذمے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت سے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ جہالت سے مراد ناواقفی ہے، یعنی انجام سے وہ ناواقف ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا ان کو کہ اس کام کی وجہ سے اللہ ناراض ہوگا، اللہ کی طرف سے سزا لازم ہو جائے گی۔ تو یہ لا علمی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی نگرانی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے عمل کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو عین اس وقت کہتا ہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو توبہ سے محروم یہی لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، گناہوں کو کھلم کھلا کرتے ہیں، اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے، موت کے وقت بھی وہ توبہ نہیں کرتے، اگر عین موت جب دیکھ لیتے ہیں اس وقت توبہ کرتے ہیں تو اللہ توبہ نہیں قبول کرتا، ورنہ اس سے پہلے نزع کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ہاں، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی بیوہ عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی یہ حلال ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود انہیں اس لیے روکے رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اسی میں سے بہت سی بھلائی ڈال دے۔ کیا خوبصورت باتیں ہیں، بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، مرد کے ذمے پتہ ہے کہ عورت کے کیا کیا حقوق ہیں، عورتوں کو اچھے طریقے سے رکھنا، اس کا حق المہر پورا دینا، خرچہ پورا دینا، اس کے ساتھ بغیر کسی جرم کے کراہت اور منہ بسورنے کا انداز اختیار نہ کرنا، باتوں میں اپنائیت کا ہونا، سخت اور تند خو نہ ہونا، اور نہ ہی اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف رجحان رکھنا، یہ دھوکہ ہے۔ وَإِنَّ رَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کو بدل کر اس کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کرو اور تم نے ان میں سے ایک کو ڈھیروں مال دے رکھا ہو
تو اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو، یہ ان کا حق ہے۔ کیا تم بہتان لگا کر اور کھلے دل سے دیا ہوا مال واپس لینا چاہتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اس حق المال کو کس طرح واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم میں سے بعض سے صحبت کر چکا، یعنی تم میاں بیوی بن کے رہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں نکاح کے موقع پر، تم نے کہا اور انہوں نے ہاں کی، اور تمہارے عہد کی وجہ سے انہوں نے ہاں کی۔ دھیان کرو، وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، سوتیلی ماں، پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، نہ ماں ہے، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، جاہلی دور میں ہو گیا، یقیناً وہ ایک بے حیائی کا کام اور قابل نفرت عمل اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہ آخری آیت، یہ اس کو محرمات ابدیہ کی آیت کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے عورتوں کے رشتے بتا دیے جو ہمیشہ کے لیے مرد کے لیے حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری رضائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے زیر پرورش ہیں، تمہاری ان بیویوں میں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو اور وہ تمہاری ربیبہ بن چکی ہے۔ پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس ربیبہ سے، یعنی اس عورت کی بچی سے نکاح کر لو، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں میں سے ہیں، یعنی بہویں، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔